اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم تعارف قرآن کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تعارف حدیث پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ ہم نے تعارف قرآن کے اندر وحی کے بارے میں پڑھا تو وحی دو قسم کی ہے۔ ایک وحی کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور دوسری قسم کی وحی کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں۔ حدیث عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی بات کرنا، گفتگو کرنا، بیان کرنا، خبر دینا، اور اصطلاحی معنوں میں احادیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کی تقاریر ہیں۔ قول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ افعال سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے کام، آپ کے اعمال ہیں۔ اور تقریری احادیث سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ علیہ السلام اس بات سے راضی ہیں اور وہ کام درست ہے۔ تو ایسی احادیث مبارکہ جس کے اندر صحابہ اکرام کے ایسے افعال کا تذکرہ ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، ایسی احادیث کو تقریری احادیث کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز سنت ہے۔ سنت کا لغوی معنی واضح راستہ، طریقہ ہے، اور اصطلاحی معنوں کے اندر سنت سے مراد بھی آپ علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقاریر کو سنت کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ سنت اور احادیث کے اندر فرق بیان کرتے ہیں۔ سنت اور حدیث کے اندر لغوی فرق تو واضح ہے، اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے عام طور پر تو سنت اور حدیث کا ایک ہی معنی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو سنت کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو احادیث کہا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کے اعمال اور افعال کو سنت کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامی کے اندر حدیث کی کیا اہمیت ہے، احادیث کیوں ضروری ہیں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود احادیث کو اہمیت دی ہے، اور احادیث کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر قول، ہر بات وہی ہوتی ہے۔ میرے نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس لحاظ سے جیسے قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ پر ایمان لانا اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنا، جو احکامات احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی شرح جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں جو احکامات دوں ان کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس چیز کو واضح کر کے بیان کریں جو ہم نے لوگوں کے لیے نازل فرمائی، جو احکامات ہم نے بھیجے۔ تو قرآن کریم کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جو احادیث کی شکل کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ارسلنا الیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں ویعلمکم الکتاب والحکمہ ایک فریضہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ میرا نبی تمہیں قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہیں، کہ وہ اپنی احادیث مبارکہ کے اندر شریعت کو، اسلام کو بیان کرتا ہے، اللہ کے حکمات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرما رہے ہیں
کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا رسول کی حدیث پر عمل کرنا اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو، اور جس سے اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی قرار دی گئی، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے اور شریعت کی حدود سے آگے بڑھ جائے، شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائے، تو اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابی، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ومن یابی یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرا اتباع کریں گے وہ تو جنت میں جائیں گے، ومن عصانی فقد ابی، اور جو میری نافرمانی کریں گے وہ ایسے ہیں جیسے جنت میں جانے سے انکار کرنے والے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کو تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ تو صحابہ کرام کے زمانے کے بعد نقل کرنی شروع کی گئی۔ تقریباً 150 سال بعد اسلامی تاریخ کو لکھا گیا۔ اس سے پہلے کا جتنا زمانہ یعنی 150 سال کا زمانہ یہ احادیث محفوظ کرنے پر مشتمل ہے۔ تمام اسلامی تاریخ احادیث کے اندر محفوظ ہے۔ اگر احادیث کو ہم چھوڑ دیں تو اسلامی تاریخ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اسلامی تاریخ کو ہم نہیں جان سکتے اگر احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں جو ہمیں احادیث کے اندر بتائے گئے ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، وہ احکامات قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جیسے کہ حلال اور حرام کے بہت سارے احکامات ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں۔ نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلی احکامات جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو حدیث کو اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور بعض لوگ منکر حدیث ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کا بہت بڑا فسق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث کے بغیر ہم اسلام کو ہی نہیں سمجھ سکتے، اور حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حالانکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ موٹے موٹے گدوں پر بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور احادیث کی ہمیں ضرورت نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن بھی عطا کیا اور قرآن کے برابر اور چیز بھی عطا کی، یعنی احادیث مبارکہ مجھے عطا کی گئی۔ تو جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ پر بھی ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ اب جیسے قرآن کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اس کی تدوین کی گئی اور ترتیب سے اس کو لکھا گیا، اسی طرح احادیث مبارکہ کی جمع اور تدوین بھی کی گئی۔ تدوین کا معنی اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ تدوین احادیث کے بھی 3 ادوار شمار ہوتے ہیں۔ پہلا دور عہد نبوی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ دوسرا دور جو ہے وہ صحابہ اور تابعین کا دور ہے، اور تیسرا دور تبع تابعین کا دور ہے۔ تو آپ کے شارٹ سلیبس کے اندر جو ہے ہم صرف پہلے دور کو پڑھیں گے، یعنی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر صحابہ کرام نے بہت ساری احادیث مبارکہ کو لکھا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے، اس کو یاد کر لیتے، اس کو محفوظ کر لیتے، اس کو لکھ لیتے۔ ابتدائی وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو احادیث لکھنے سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ قرآن بھی نازل ہو رہا تھا اور قرآن بھی عربی زبان میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی عربی زبان کے اندر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو احادیث لکھنے سے اس لیے منع کیا تاکہ قرآن کریم اور احادیث کے اندر وہ فرق کو سمجھ سکیں۔ اور جب صحابہ کرام قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر فرق کو جان گئے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ لکھنے کی اجازت دے دی۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات سنتے ہیں، احادیث کو سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس پر صحابہ کرام کو لکھنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت کے اندر بھی مجھ سے کوئی حکم صادر ہوتا ہے اس پر عمل کرو کہ میری زبان سے کوئی بھی بات حق کے خلاف نہیں نکل۔ فتح الباری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ میں نے نقل کی ہیں سوائے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر احادیث مبارکہ کو لکھا جاتا تھا۔ بہت سارے مجموعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر احادیث مبارکہ کے تیار ہو چکے تھے۔ ایک مجموعہ جس کو کتاب الصدقہ کہا جاتا تھا، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے احکامات لکھوائے تھے جو صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھے۔ اس کے بعد ایک صحیفہ عمر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ عمر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر کیا، اور عمر بن حزام رضی اللہ عنہ جب یمن جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے ہدایات لکھ کر عمر بن حزام رضی اللہ عنہ کو دی، تو اس صحیفہ کو صحیفہ عمر بن حزام کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گورنر بہت سارے علاقوں کے اندر مقرر کیے اور ان کو تحریری ہدایات دیں، تو یہ ہدایات آج بھی احادیث کی شکل کے اندر محفوظ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے وفد آتے، نئے مسلمان ہو کر لوگ آتے، مدینہ منورہ میں قیام کرتے اور کئی دن آپ علیہ السلام کی صحبت میں گزارتے، دین کو سیکھتے، اور جب وہ واپس جانے لگتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ ہدایات لکھ کر دیں تاکہ ہم اپنی قوم کو جو ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں ان کو بھی یہ تبلیغ کر سکیں اور شریعت کی باتیں ان کو سکھا سکیں۔ تو نبی علیہ السلام ان کو ہدایت نامے لکھ کر دیتے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے معاہدات کیے ہیں، اور وہ معاہدات جو ہیں وہ کتابی شکل کے اندر آج بھی محفوظ ہیں، جیسے صلح حدیبیہ ہے، اسی طرح میثاق مدینہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے قبائل کے ساتھ آپ علیہ السلام کے معاہدے ہوئے ہیں، تو وہ تمام معاہدے احادیث کی شکل میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد دنیا کے بہت سارے بادشاہوں کے نام، بہت سارے گورنروں کے نام، اسلام کے دعوت نامے بھیجے ہیں، تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے ہیں، اور وہ تمام دعوت نامے، تمام خطوط جو ہیں وہ آج بھی احادیث کی شکل کے اندر محفوظ ہیں۔ دوسرا دور عہد صحابہ ہے۔ صحابہ کرام جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں کو سکھایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس حدیث مشہور تھا، اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ کرام جہاں بھی جاتے لوگوں کو احادیث سکھاتے اور اپنے شاگردوں کو لکھوا دیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے شاگردوں نے احادیث کو لکھا اور ان کو کتابی شکل کے اندر محفوظ کیا۔ تو صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ہی بہت سارے احادیث کے مجموعے تیار کیے گئے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان کا زمانہ خلافت جب آیا تو انہوں نے سرکاری طور پر احادیث کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا، بہت سارے لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا اور باقاعدہ طور پر تدوین احادیث کی گئی۔ اس کے بعد تیسرا دور جو ہے وہ تبع تابعین کا دور ہے۔ اس کے اندر دو قسم کے فن ایجاد کیے گئے، ایک فن کو فن اسماء و رجال کہا جاتا ہے اور دوسرے فن کو علم الجرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ کو محفوظ رکھنے کا ایک بہت بڑا فن ہے، بہت بڑے علوم ہیں جس کے ذریعے سے احادیث کو محفوظ کیا گیا۔ اسی تیسرے دور کے اندر صحاح ستہ بھی لکھی گئی، حدیث کی وہ 6 کتابیں جن کی احادیث کے صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، اس لیے ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ احادیث کی 6 صحیح کتابیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے، اس کے بعد جامع ترمذی ہے، اس کے بعد سنن ابی داؤد ہے، اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ اہل تشیع جو شیعہ حضرات ہیں وہ باقی احادیث کی کتابوں کو نہیں مانتے، ان کی اپنی 4 کتابیں ہیں جن کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر الکافی ہے، اس کے مصنف ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ہے۔ دوسرے نمبر پر من لا یحضرہ الفقیہ، اس کے مصنف ابو جعفر محمد علی بن بابوی القمی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر الاستبصار فی مختلف فی الابصار، اس کے مصنف محمد بن الحسن الطوسی ہیں۔ اور اسی محمد بن الحسن الطوسی کی ایک 4تھی کتاب ہے، انہوں نے اس کو تہذیب الاحکام کا نام دیا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے 4تھا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سیکریڈ آیات ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں، ان کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ شارٹ سلیبس کے اندر جو ہے ساری احادیث اور ساری آیات آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، کچھ آیات ہیں، اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ان آیات اور احادیث کو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اور